الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 اور 260 کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ۔ بزرگان محترم، قرآن پاک کی یہ تفسیر بالکل ابتدا سے سورہ فاتحہ سے الحمدللہ اس مسجد میں شروع ہوئی، اور اب دوسری سورت سورہ بقرہ کی 259 اور 260ویں آیت کی آج تفسیر ہو رہی ہے۔ پوری ترتیب کے ساتھ الحمدللہ قرآن پاک کی یہ تفسیر شروع سے چل رہی ہے۔ غیر رمضان میں بھی ہماری اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ قرآن پاک کی تفسیر ہم سنیں، اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ، زندگیوں میں ہم برکتیں دیکھیں گے۔ غرض بزرگان محترم، ان 2 آیتوں کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا اس شخص کا حال معلوم نہیں ہے آپ کو جو ایک بستی پر سے گزرا، اس حال میں کہ وہ بستی اپنے چھتوں کے بل گری ہوئی تھی؟ تو اس آدمی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کے مردہ ہونے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو 100 سال تک کے لیے موت دے دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم کتنا وقت ٹھہرے رہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، بلکہ تم 100 سال تک سوئے رہے، ٹھہرے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو کہ وہ بالکل خراب نہیں ہوئے ہیں، اور دیکھو اپنے اس گدھے کو، اللہ تعالیٰ نے ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنائی ہے، اور دیکھو اس گدھے کی ہڈیوں کو کہ ہم ان کو دوبارہ کیسے زندہ کرتے ہیں، پھر ہم ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پھر جب اس شخص کے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ میں یقین کرتا ہوں، اس بات کو جانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں،
اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے ذرا آپ بتلا دیجئے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تمہیں اس پر اطمینان نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں، لیکن صرف دلی اطمینان کے لیے، سکون کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، تم 4 پرندوں کو لو اور ان کو اپنی طرف خوب مائل کرو، پھر ان میں سے ہر ایک کے حصے کو پہاڑوں پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ بزرگان محترم، قرآن پاک کی ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 واقعے بیان فرمائے ہیں، اور یہ دونوں واقعے اللہ تبارک و تعالی کے قدرت کے شاہکار ہیں۔ ان 2 واقعات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے باس بعد الموت پر دلیل پیش کی ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے ان 2 واقعات کے ذریعے سے یہ بتلایا کہ ہمارے انسان کو دوبارہ زندہ کرنے کی کیفیت کیا ہوگی، ہم کیسے مردے کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک قدرت بھی ہے اور اس کی ایک حکمت بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بعض مثالیں، بعض چیزیں ایسی لوگوں کے سامنے پیش کی تاکہ ان کو کامل طور پر اس پر یقین آ جائے۔ حالانکہ ایمان اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم دیکھ کر یقین کریں، دیکھ کر یقین کرنے کا نام ایمان نہیں ہے۔ یہ بات ہم اچھی طرح اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیں، دلوں میں پتھر کی طرح اسے نقش کر لیں کہ ایمان دیکھ کر یقین کرنے کا نام نہیں ہے۔ بن دیکھے، بغیر دیکھے کہ اللہ نے جو بات بتلائی ہے اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی چیزوں کی ہمیں خبر دی ہے اس پر آنکھ بند کر کے یقین کر لینے کا نام ایمان ہے۔ قبر میں عذاب ہوگا، قرآن میں آیتیں ہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں بتلایا، اسے ماننا پڑے گا، چاہے ہمیں نظر آئے یا نظر نہ آئے۔ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ قبر میں عذاب ہو رہا، کیمرے لگا کے ہم نے دیکھ لیا، ہمیں کچھ نظر نہیں آیا کہ قبر میں عذاب ہو رہا، لیکن تب بھی ہمیں یقین کرنا پڑے گا کہ قبر میں عذاب ہوگا۔ فرعون کی نعش مصر کے میوزیم میں پڑی ہوئی ہے، اتنے ہزاروں سال سے ہے، اللہ نے اسے باقی رکھا ہے۔ اللہ نے خود کہا اس کے جسم کو ہم قیامت تک باقی رکھیں گے، لوگوں کو عبرت کے لیے، ان کو سبق دینے کے لیے۔ کیا اس کو عذاب نہیں ہو رہا؟ اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ پوری دنیا ہر وقت اس کے جسم کو دیکھ رہی ہے، سامنے کھڑے ہو کر اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ ریسرچ کرنے والے بڑے بڑے سائنسدانوں نے اس کے جسم پر ریسرچ کر لی، آج بھی کر رہے ہیں، ان کو عذاب نظر نہیں آیا۔ کیا ہم عذاب کا انکار کر دیں گے؟ اگر ہم عذاب کا انکار کریں گے تو پھر ہمارا ایمان کہاں رہا؟ ایمان سے بالکل محروم ہو جائیں گے۔ فرعون کو بھی فی الوقت بھی عذاب ہو رہا ہے، یہ یقینی چیز ہے۔ ایمان اسی کا نام ہے کہ بن دیکھے اللہ کے نبی اور اللہ کی باتوں پر 100% یقین کر لو، اسی کا نام ایمان ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی کمزوری کی وجہ سے ایک، اور دوسرا اللہ کی حکمت بالغہ ہے، اللہ خود جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بعض واقعات ایسے رونما کیے، بعض واقعات ایسے دکھلائے لوگوں کو تاکہ قدرت کی ان چیزوں پر لوگوں کو یقین ہو جائے۔ چنانچہ انہی میں سے یہ 2 واقعات ہیں۔ ان میں سب سے پہلا واقعہ ہے، ترجمے سے ایک حد تک آپ کو معلوم ہوا ہوگا، یہ شخص کون تھے؟ مشہور و معروف یہ ہے کہ یہ عزیر علیہ السلام تھے۔
جیسا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، ان سب حضرات کی رائے یہ ہے کہ قرآن میں یہ جو پہلا واقعہ بیان کیا گیا وہ عزیر علیہ السلام کا ہے۔ اس کے بالمقابل بعض دوسرے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ عزیر علیہ السلام نہیں تھے بلکہ دوسرے نبی تھے جن کا نام ارمیا تھا، یا بعض دوسرے مفسرین کہتے ہیں یرمیا تھا، یہ بھی ایک نبی تھے۔ بہرحال جس کا بھی ہو واقعہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے ان کو حکم دیا کہ تم یروشلم چلے جاؤ، جسے آج ہم فلسطین کہتے ہیں، بیت المقدس چلے جاؤ۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ نبی گئے، چاہے وہ عزیر علیہ السلام ہو یا ارمیا ہو۔ جب وہ وہاں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ پوری بستی اجڑی ہوئی ہے، برباد ہو چکی ہے۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، وہ پوری بستی جو ہے اس کے سارے مکانات، جتنی بھی عمارتیں تھیں وہ سب کے سب چھتوں کے بل گری پڑی تھی، یعنی چھت پہلے گرے تھے، اس کے بعد اس کی دیواریں اس پر گری پڑی تھی، پوری بستی برباد ہو گئی تھی۔ کس نے اس بستی کو برباد کیا؟ بعض مفسرین کہتے ہیں بخت و نصر، جو بہت بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے جس نے دنیا پر حکومت کی ہے، وہ یہودیوں کا کٹر دشمن تھا۔ اس نے پوری یہودیت کو ختم کرنے کے ارادے سے بیت المقدس کے پورے شہر کو اس نے فنا و برباد کر دیا اور سارے لوگوں کو ختم کر دیا، سب کا قتل عام کیا اس نے۔ تورات کے جو نسخے تھے اس نے اس کو بھی جلا دیا، پوری بستی برباد ہو کر پڑی تھی۔ ایسے موقع پر اللہ نے اس نبی کو حکم دیا کہ آپ یروشلم بیت المقدس چلے جائیں۔ چنانچہ یہ آئے اللہ کے حکم پر، آ کر انہوں نے دیکھا پوری بستی اجڑی پڑی ہے۔ اب پریشان ہو گئے، اللہ نے مجھے یہاں آنے کا حکم دیا، یہاں تو کچھ نہیں ہے، انسان نام کا نشان نہیں ہے اور عمارت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، سب برباد ہو کے پڑا ہے۔ اب اللہ نے مجھے یہاں آنے کا حکم کیوں دیا؟ اب میں یہاں آ کر کیا کروں؟ یہ انسان دوبارہ کیسے آباد ہوں گے؟ اب ان کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ کا حکم ہے، میں تو آ گیا، اب یہیں مجھے رہنا ہے، دین کا کام کرنا ہے، لیکن لوگ تو نہیں، یہ سب مرے پڑے ہیں، اب ان کو زندہ کون کرے گا دوبارہ؟ یہ تو یقین تھا نبی کو کہ اللہ ہی زندہ کریں گے، کیونکہ نبی سے بڑھ کر اور کسی کو یقین نہیں ہوتا۔ یہ تو یقین تھا کہ اللہ زندہ کریں گے، لیکن ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا تھا کہ اللہ کیسے زندہ کریں گے، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ جب آدمی کسی چیز کو نہیں دیکھتا ہے، کوئی چیز اس کے آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتی ہے، تو اس کے دل میں طرح طرح کے خیالات پیدا ہوتے ہیں، یہ چیز کیسی ہوگی، کیسی ہوگی، کیسی ہوگی۔ جو آدمی کعبۃ اللہ نہیں گیا ہے، جو لوگ حج پر عمرے پر نہیں گئے ہیں، اگرچہ کہ تصویروں میں بہت ساری چیزیں وہ دیکھ لیتے ہیں، لیکن اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تصویروں میں نظر نہیں آتی، وہاں جانے کے بعد صحیح تصویر ان کے سامنے آتی، دیکھ کر معلوم ہوتا ہے، دیکھنے کے بعد اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ تو یہاں جو نبی نے اللہ سے سوال کیا، اے اللہ تو ان مردوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، یہ سوال شک کی وجہ سے نہیں تھا، نبی کو یقین تھا کہ اللہ ضرور زندہ کریں گے۔ تو سوال کیوں تھا؟ سوال اس لیے تھا کہ اللہ کیسے زندہ کریں گے، کیفیت کیا ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً نہیں بتلایا، اللہ نے سب سے پہلے ان کو موت دے دی، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ نے روح قبض کر لی۔ اس کے بعد 100 سال کے بعد، پورے 100 سال، آفٹر 100 ایئرس، 100 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ جب ان کی موت ہوئی تھی، ان کی روح اللہ نے قبض کی تھی، وہ صبح کا وقت تھا۔ جب ان کو اللہ نے 100 سال کے بعد زندہ کیا تو وہ مغرب کے قریب کا وقت تھا، شام کا وقت تھا۔ جب اللہ نے ان کو زندہ کیا تو سب سے پہلے اللہ نے ان سے سوال کیا کہ تم کتنی دیر یہاں رہے، کتنی دیر تم سوئے رہے۔ اب ان کو اتنا تو خیال تھا کہ صبح کے وقت تھا، اب میں جو بیدار ہوا ہوں وہ شام کا وقت ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا نہیں، بلکہ پورے 100 سال تک تم یہاں ٹھہرے رہے، تم سوئے رہے، ہم نے تم پر موت طاری کر دی 100 سال تک۔
دیکھو تمہارے جسم میں کچھ تبدیلی نہیں آئی ہے، 100 سال تک تمہارا جسم ایسے ہی پڑا رہا، صحیح سالم ہے۔ یہ بھی ہماری ایک قدرت ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ 100 سال تک جسم بالکل ویسے کے ویسے ہی تر و تازہ ہے، جس طرح شہیدوں کا جسم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شہیدوں کے جسم کو مٹی پر حرام کر دیتے ہیں کہ مٹی ان کے جسم کو چھوتی نہیں ہے۔ ہزاروں سال گزر گئے، صحابہ کی آج بھی بعض نعشیں جو قبروں سے نکالی گئی ہیں بالکل تر و تازہ کفن کے ساتھ ہیں۔ حتیٰ کہ محمود غزنی میں جس کی قبر پھٹی تھی، تقریباً اس کے بھی انتقال ہوئے 1000 سال ہو گئے، لیکن اس کی جب قبر پھٹی تو دنیا کی آنکھوں نے دیکھا کہ اس کی قبر میں بھی اس کی نعش بالکل صحیح سالم تھی، کفن بھی صحیح سالم تھا۔ 1000 سال گزر گئے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی قدرت تو یہ بتائی کہ دیکھو 100 سال کے بعد بھی تمہارا جسم بالکل صحیح سالم ہے۔ اس کے بعد کہا ذرا اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو تو دیکھو، جب تم یہاں آئے تھے یروشلم بیت المقدس تو تم نے اپنے ساتھ کچھ کھانا لایا تھا۔ کھانے کی چیز کیا تھی؟ مفسرین کہتے ہیں وہ انجیر کی ایک ٹوکری تھی۔ انجیر جو ڈرائی فروٹس ہم کھاتے ہیں اس میں کچے بھی آتے ہیں، وہ انجیر کی ایک ٹوکری تھی، اور پینے کے لیے انگور کا جوس تھا، ایک پیالے میں جوس تھا۔ یہ ساتھ میں لائے تھے کھانے کے لیے۔ اور کس سواری پر آئے تھے؟ گدھے پر بیٹھ کر آئے تھے۔ گدھے بھی پہلے زمانے کی سواری تھی، خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مشہور سواری گدھا ہے، گدھے ہی پر آپ مستقل سواری کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا ذرا اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، کیا حال ہے ان کا، 100 سال گزر گئے، دیکھو۔ تو یہ نبی نے جب اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھا بالکل فریش ہے، کوئی خراب نہیں، کوئی کیڑے نہیں پڑے ہیں۔ انگور کا جوس جو بہت جلد خراب ہو جاتا ہے، انگور کا جوس آپ اگر چند دن رکھ کر چھوڑیں گے تو وہ شراب بن جاتا ہے، شراب میں تبدیل ہو جاتا ہے، سڑ کر شراب بن جاتا ہے۔ 100 سال گزر گئے، اللہ کہہ رہے ذرا دیکھو اپنے جوس کو اور کھانے کی چیز کو، بالکل نہیں سڑے۔ یہ بھی ہماری قدرت ہے۔ اس کے بعد جو تمہارے دل میں ایک خیال وسوسہ آیا تھا کہ اللہ مردے کو دوبارہ زندہ کیسے کریں گے، اب وہ سوال کا جواب یہاں دیکھو ہم دکھا رہے ہیں۔ ذرا اپنے گدھے کو دیکھو جو گدھا ساتھ میں لائے تھے۔ چنانچہ نبی نے جب اپنے گدھے کو دیکھا تو گدھا بالکل گڑ سڑ کر اس کی کھال، اس کا گوشت سب ختم ہو گیا ہے، بالکل ہڈیاں پڑی ہیں، وہ بھی سفید ہو کر چمک رہی تھی۔ 100 سال گزر گئے، جسم پر سے کھال ختم، گوشت ختم، ہڈیاں بھی سوکھ کر چمک رہی تھی سفید ہو کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اب تمہارے سوال کا جواب ہم بتائیں گے۔ تمہارا سوال یہی تو تھا کہ ہم مردوں کو دوبارہ کیسے زندہ کریں گے، اب دیکھو ذرا اپنے گدھے کو۔ چنانچہ عزیر علیہ السلام نے یا ارمیہ جو نبی تھے انہوں نے اپنے گدھے کو دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا شاہکار دکھایا کہ وہ گدھے کی جو ہڈیاں بھی ٹوٹ کر ادھر ادھر بکھر کر پڑی تھی، سب سے پہلی وہ ہڈیاں جڑی، ساری ہڈیاں جڑ گئی۔ پھر اس کے بعد قرآن خود کہتا ہے ثم نکسوها لحما، پھر ہم اس پر گوشت چڑھائیں گے۔ دیکھو گوشت چڑھ رہا ہے، خود بخود گوشت جڑ رہا ہے، جم رہا ہے، گوشت پورا کا پورا چڑھ گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں روح ڈال دی، گدھا حرکت کرتے ہوئے بالکل تیار کھڑا ہو گیا، جس طرح پہلے حالت میں تھا اسی حالت میں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت بتائی کہ دیکھو اسی طرح قیامت میں ہم ساری مخلوق کو جو گل سڑ کر ختم ہو جائے گی اسے ہم دوبارہ زندہ کریں گے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جنات ہو، چاہے وہ چرند پرند جانور ہو، سب کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ قیامت میں جانور کو بھی اللہ زندہ کریں گے، کیونکہ ان کے درمیان میں بھی اللہ فیصلے کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بے سینگ والی بکری نے اگر دنیا میں اسے سینگ مار کر نقصان پہنچایا ہے تو کل قیامت میں اللہ ان کو بھی زندہ کریں گے، اور بے سینگ والی بکری کو اللہ سینگ دیں گے، اور جس کے سینگ تھے اس کے سینگ نکال دیں گے۔ یہ بکری اب اس سے بدلہ لے گی، اللہ پھر کہیں گے کونو ترابا، سب مٹی ہو جاؤ، تو مٹی ہو جائیں گے۔ سب کو اللہ زندہ کریں گے قیامت میں، انسان، جنات، چرند پرند، جسے جسے زندہ کرنا اللہ سب کو زندہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بتایا کہ دیکھو ہم اس طرح دوبارہ زندہ کریں گے۔ بالکل گدھا گڑ سڑ کر ختم ہو گیا تھا، لیکن ہم نے اسے کیسے زندہ کیا دوبارہ؟ تو اس وقت نبی نے کہا اعلمو، بے شک اب مجھے بالکل اطمینان ہو گیا، کامل یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ہے پہلا واقعہ۔ دوسرا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا۔ ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ نے اپنا خلیل کہا ہے، جگری دوست کہا ہے۔
اب یہی واقعہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، میرے رب ذرا آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ اب ان کا یہ جو سوال تھا وہ بھی اسی طرح کا سوال ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یقین نہیں تھا، شک تھا، ڈاؤٹ تھا، ایسا نہیں ہے، پکا یقین تھا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اللہ دوبارہ ضرور زندہ کریں گے، لیکن کیسے زندہ کریں گے میں دیکھنا چاہتا ہوں، اس کی کیفیت کیا ہوگی، حالت کیا ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے سب سے پہلے سوال کیا اولم تؤمن، اے میرے محبوب، اے ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے میری قدرت پر؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں سوال کیا ابراہیم علیہ السلام سے؟ اللہ کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو میری قدرت پر یقین ہے، لیکن اللہ نے پھر کیوں سوال کیا؟ سوال اس لیے کیا تاکہ ہم جیسے لوگ جن کے دلوں میں یہ شک وسوسہ پیدا ہوگا کہ نبی ہو کر ان کو اللہ کی قدرت پر شک ہو رہا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود ابراہیم علیہ السلام سے جواب دلوایا تاکہ انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کے سوال کرنے کا مقصد کیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی، انہوں نے کوسچن کیوں کیا اللہ سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جانتے ہوئے بھی ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا ابراہیم کیا تجھے ہماری قدرت پر یقین نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا بلا، اے اللہ کیوں یقین نہیں ہے، میں تو تیری قدرت کے مظاہرے دیکھ چکا ہوں، تیری قدرت کو تو ہم ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں، تیری تجلیات کا مشاہدہ تو ہم ہر وقت کرتے رہتے ہیں۔ دنیا میں واحد ہستی نبیوں کی ایسی ہوتی ہے جو ہر وقت اللہ کی قدرت، اس کی تجلیات کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، دنیا میں اور کوئی ہستی ایسی نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام جتنے نبی ہیں دنیا میں، جتنے بھی آئے ہیں، جتنے نبی اور رسول، سب کے سب معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل ہے ان سے کوئی گناہ ہو جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 چیزیں ان میں ایسی ہوتی ہیں جو عام انسانوں میں نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی چیز، ہر نبی کو اللہ جنت کی مٹی سے پیدا کرتے، ہمیں اللہ نے دنیا کی مٹی سے پیدا کیا۔ انبیاء کو اللہ نے جو پیدا کیا ہے اس میں جنت کی مٹی شامل ہے، جنت کی مٹی پاک ہے تو نبی کی پیدائش بھی پاک ہوئی ہے، اس سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری وجہ، انبیاء علیہ السلام ہر وقت اللہ کی تجلیات دیکھتے رہتے ہیں، اس کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے تو ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تیسری وجہ، انبیاء علیہ السلام کے لیے اگر گناہ کا موقع بھی ہو جاتا ہے، ماحول ایسا بن گیا کہ گناہ ہو، کوئی چانس نہیں ہے گناہ سے بچنے کا، تو بھی اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتے ہیں۔ جیسے یوسف علیہ السلام کا واقعہ، زلیخا نے 7 کمروں میں 7 دروازے بند کر کے تالے ڈال کر ان کو گناہ کی طرف بلایا، پورا ماحول بن چکا تھا، کوئی نہیں تھا، 7 کمروں کے اندر 7 دروازے 7 تالے پڑے ہوئے ہیں، گناہ کا بالکل کھلم کھلا راستہ موجود تھا، لیکن اللہ نے بچایا اپنے نبی کو۔ تو یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں نبیوں کی خصوصیت، تو ہر وقت اللہ کی تجلیات کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تیری قدرت کو تو ہر وقت میں دیکھ رہا ہوں، مجھے شک کیسے ہو سکتا ہے، میں تو بس یہ چاہ رہا ہوں کہ تو جو زندہ کرے گا اس کی کیفیت کیا ہوگی، حالت کیا ہوگی، صورت کیسی ہوگی، یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسی بہترین مثال دے کر سمجھایا، اصل میں وہ ابراہیم علیہ السلام کو نہیں سمجھانا تھا، پوری دنیا کی انسانیت کو بتانا تھا کہ دیکھو مردوں کو ہم کیسے زندہ کرتے ہیں۔ تمہیں شک ہے کہ تم مردے ہونے کے بعد تمہیں اللہ دوبارہ کیسے زندہ کریں گے؟ دیکھو اللہ نے اس واقعے سے بتایا۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ اے میرے محبوب، اے میرے خلیل، تم 4 پرندوں کو لو۔ 4 پرندوں کا ذکر کیا، قرآن نے خود کہا خذ 4 من الطیر، 4 پرندوں کو لے لو۔ یہ 4 پرندے کون سے تھے؟ مفسرین کے اس سلسلے میں مختلف اقوال ہیں۔ اس میں ایک قول یہ ہے کہ وہ 4 پرندے، ایک تو تھا مور جسے ہم پیکاک کہتے، دوسرا تھا گدھ، چیل ہی کی طرح ایک پرندہ ہے جو مردوں کو کھاتا ہے، مرے پڑے چیزوں کو کھاتا ہے، دوسرا تھا گدھ، تیسرا تھا کوا، اور چوتھا تھا مرغا۔ یہ 4 پرندے تھے۔ اب ان 4 پرندوں کا انتخاب اللہ نے کیوں کرایا؟ دوسرے بھی پرندے ہو سکتے تھے، تو اس کی وجہ بھی لکھی ہے مفسرین نے۔ مدارس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے تفسیر جلالین، اس کے حاشیے میں یہ 4 پرندوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ یہ 4 پرندے تھے اور ان 4 پرندوں کو لینے کا حکم کیوں دیا گیا۔
اور اسی طرح تفسیر کی ایک کتاب ہے تفسیر کبیر، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی، آج سے 850 سال پہلے گزرے ہیں، ایک بہت بڑے امام جنہوں نے بہت بہترین تفسیر لکھی ہے تفسیر کبیر۔ اس میں بھی انہوں نے یہ 4 پرندوں کا ذکر کیا، اس کی وجہ بھی بیان کی۔ یہ 4 پرندوں کو لینے کا اللہ نے حکم کیوں دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلا پرندہ تھا مور۔ مور کے اندر تکبر اور گھمنڈ زیادہ ہوتا ہے، یہ مفسرین نے بیان کیا۔ مور کے اندر تکبر اور گھمنڈ زیادہ ہوتا ہے، لوگ ترستے ہیں اس کے ناچنے کو دیکھنے کے لیے، اس کے پروں کے پھیلانے کو دیکھنے کے لیے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، زو میں آپ جاتے ہیں تو مور جہاں ہوتا ہے بچے ترستے ہیں، بڑے ترستے ہیں، اسے کتنا کیا کیا حربے استعمال نہیں کرتے کہ بس وہ پر کھول کر اپنے ناچے، لیکن وہ تیار نہیں ہو، اسے جب دل چاہتا ہے، جی چاہتا تبھی وہ ناچتا ہے۔ آپ لاکھ کوشش کر لیں نہیں ناچے گا۔ تو مفسرین نے لکھا اس کے اندر تکبر ہوتا ہے مور کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پرندے کو ابراہیم علیہ السلام کو لینے کا حکم دیا اور کہا کہ اسے ذبح کرو۔ اس کے ذریعے سے انسانوں کو ایک پیغام ہے کہ اگر مور کو جس طرح ہم نے ذبح کر کے اس کے اندر سے وہ تکبر کو ختم کیا ہے، یہ تکبر اگر انسان اپنے اندر سے ختم کر دے تو وہ خدا کا قرب اسے حاصل ہو جائے، اس لیے مور کو ذبح کرنے کا حکم۔ یہ پہلا پرندہ ہے۔ دوسرا پرندہ تھا گدھ، جو چیل کی طرح ایک مردار کھانے والا پرندہ ہے۔ اس کے اندر کھانے پینے کی خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ کھانے پینے کی خواہش، بہت زیادہ للچاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے ذبح کرنے کا حکم دے کر یہ بتایا کہ اے انسانوں، تمہارے اندر بھی کھانے پینے کی خواہش بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہیں اس خواہش کو کم کرنا ہے۔ انسان ہے تو ہوگی خواہش، یہ نہیں کہ نہیں ہوگی، سب کے اندر خواہش ہوتی ہے، لیکن تمہیں اس پر کنٹرول کرنا ہے۔ اس پر اگر تم کنٹرول کر لو گے تو تمہیں خدا کا قرب حاصل ہوگا، جیسا قرب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا۔ یہ مفسرین نے اس کی وجوہات لکھی ہیں۔ تیسرا پرندہ ہے کوا۔ کوے کو اللہ نے ذبح کرنے کا کیوں حکم دیا؟ اس لیے کہ کوے کے اندر ہرس ہوتی ہے زیادہ، بہت زیادہ ہرس۔ اب وہ کوئی بھی چیز کی ہرس ہوتی ہے، مال کی بھی ہو سکتی ہے، چیزوں کی بھی ہو سکتی ہے، عہدوں کی بھی ہو سکتی ہے، ہرس کوے کے اندر بہت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوے کو ذبح کرنے کا حکم دیا اور یہ پیغام دیا انسانوں کو کہ تم بھی اپنے اندر سے اس ہرس کو ختم کرو، اسے ذبح کرو، تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ چوتھا اور آخری پرندہ ہے مرغا۔ مرغے کے اندر نفسانی خواہشات بہت زیادہ ہوتی ہیں، غلط حرکتیں اس کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہیں، اشارہ آپ لوگ خود سمجھ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرغے کو ذبح کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ تمہارے اندر بھی نفسانی خواہشات ہیں، گناہوں کی طرف جی لپکتا ہے، غلط حرکتوں کی طرف، غلط کاموں کی طرف، اسے ذبح کرو، اپنے اندر سے ختم کرو، تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ غرض بزرگان محترم، یہ 4 پرندوں کو اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو، یہ 4 پرندوں کو لو۔ لینے کے بعد پہلا کام تمہیں یہ کرنا ہے کہ ان کو اچھی طرح سے پالو، چند مہینوں تک ان کو اپنے پاس رکھ کر ان کی ایسی پرورش کرو، ایسا پالو کہ یہ بالکل تم سے مانوس ہو جائیں، تمہاری ایک آواز پر آئیں، تمہاری ایک آواز پر چلے جائیں، تمہاری ایک آواز پر سو جائیں، تمہاری ایک آواز پر بیدار ہو جائیں، بالکل تمہارے سے مانوس ہو جائیں، اتنا ان کو قریب کر لو اپنے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے بالکل ان کو مانوس کر لیا۔ پھر اللہ نے حکم دیا اب تمہارا کام یہ ہے کہ اب ان 4 پرندوں کو ذبح کرو اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کا قیمہ بنا دو، بالکل قیمہ بنا دو، ان کے پروں کو، ان کے گوشت کو، ان کے ہڈیوں کو چورا چورا کر دو۔ اور تمہارے علاقے کے یہ جو پہاڑ ہیں سامنے، ان پہاڑوں میں سے، وہ پہاڑ کتنے تھے؟ بعض مفسرین کہتے 4 پہاڑ، بعض کہتے 7 پہاڑ، بہرحال جتنے بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان پہاڑوں میں سے ہر پہاڑ پر لے جا کر ان پرندوں کا گوشت تھوڑا تھوڑا رکھ کر آ جاؤ، پورا مکس کر دو، 4 پرندوں کے ٹکڑے کر کے بوٹی بوٹی کر دو، قیمہ بنا دو، اور 4 پرندوں کا گوشت آپس میں مکس کر دو، مکس کر کے اس میں سے بھی تھوڑا تھوڑا حصہ لے جا کر ہر پہاڑ پر رکھ دو۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام کر دیا، کہا کہ ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لو، سر باقی رکھ لو، پھر اس کے بعد تم ان کو بلاؤ، آواز دو، اے مور آ جا، اللہ کے حکم سے واپس آ جا، اے کوے اللہ کے حکم سے واپس آ جا، اے گدھ اللہ کے حکم سے واپس آ جا۔ اس طرح تم آواز لگاؤ تو یہ پرندے دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے۔ چنانچہ مفسرین لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح کیا، ان کے سروں کو اپنے پاس رکھا اور سارے پرندوں کا گوشت خیمہ بنا کر پروں کا بھی
پہاڑوں پر، مختلف پہاڑوں پر رکھ دیا۔ اس کے بعد جب انہوں نے پکارا ہے تو پھر اللہ نے اپنی قدرت دکھائی ہے۔ وہ جو قیمہ بن چکا تھا وہ سارے گوشت پہلے سب الگ الگ ہوئے، کیونکہ پورے پرندوں کے گوشت مکس ہو گئے تھے۔ پہلے گوشت الگ ہوا، اس کے بعد پر الگ ہوئے، اس کے بعد ہڈیاں الگ ہوئی، پھر خون کا جو حصہ تھا وہ الگ ہوا، پھر سب حصے ایک ایک کر کے ایک ایک پرندے میں منتقل ہوئے، اور وہ باقاعدہ طور پر دوڑتے ہوئے آئے، اڑ کر نہیں آئے۔ مفسرین نے یہاں بھی ایک عجیب نقطہ لکھا ہے، قرآن نے اس کو نقل کیا ہے، یأتینک سعیا، تم جب ان کو بلاؤ گے تو وہ تمہارے پاس دوڑ کر آئیں گے، اڑ کر نہیں آئیں گے۔ اوپر سے کوا تو اڑتا ہے، اڑ کر نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ اڑ کر آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ جو کاٹ کر میں نے پرندہ رکھا ہے وہ کوئی اور تھا، یہ اڑ کر جو آیا ہے وہ کوئی دوسرا ہے، تاکہ یہ بھی شک نہ رہ جائے۔ اس لیے وہ دوڑ کر آئیں گے، تمہیں بالکل دکھائی دیں گے صاف صاف کہ جو گوشت خیمہ بنا کر تم نے رکھا تھا وہی ہے، جسم بن کر تمہارے پاس آ رہا۔ چنانچہ وہ چاروں کے چاروں پرندے پورے جسم کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور اپنے اپنے سروں سے جڑ گئے اور زندہ ہو گئے۔ یہ اللہ نے اپنی قدرت بتائی۔ اور منکرین باس بعد الموت، جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر شک کرتے ہیں، جن کو ڈاؤٹ ہے۔ کیوں ڈاؤٹ ہے؟ قرآن نے ان کو نقل کیا ہے۔ کافرین کے بارے میں صاف کہتے ہیں اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ یہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے۔ ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ کافر کہتے ہیں یہ آخرت کی زندگی بہت دور کی بات ہے، بیکار کی باتیں ہیں، زندگی تو بس دنیا کی زندگی ہے، ہم یہاں جی رہے ہیں، یہاں مریں گے، دوبارہ ہمیں زندہ نہیں کیا جائے گا، ان زندہ کرنا امپاسبل ہے، یہ کافر کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان مرنے کے بعد اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو کر کچھ حصہ تو ہواؤں میں اڑ جاتا ہے، کچھ حصہ پانی میں بہہ جاتا ہے، اور بہت سارا حصہ مٹی کے اندر خود دفن ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ انسان بنا کر کیسے زندہ کریں گے؟ یہ تو بظاہر سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے بتایا کہ دیکھو ان پرندوں کو بالکل قیمہ بنا کر ہم نے مختلف حصوں میں رکھ دیا، اس کے باوجود دوبارہ ہم نے زندہ کر کے کیسے بتایا۔ اسی طرح کل قیامت کے دن ہم تم سب کو بھی دوبارہ زندہ کریں گے، چاہے تمہاری لاش، تمہارا جسم مٹی مٹی ریزہ ریزہ ہو کر ہواؤں میں اڑ چکا ہو، پانی میں بہہ چکا ہو، کچھ بھی ہو گیا ہو، ہماری ایک آواز پر سب اپنے اپنے اجزاء آپس میں جڑیں گے، جسم ہو کر تیار ہو کر کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ ہماری قدرت ہے۔ اس سے بڑی قدرت تو انسان کو خود اپنے جسم میں دیکھنی چاہیے۔ یہ جو ہمارا جسم ہے، اللہ نے اس میں خود کتنی بڑی قدرت کے شاہکار اللہ نے رکھے ہیں۔ انسان خود اپنی جسم کو دیکھ لے۔ ہم جو پیدا ہوئے کس سے پیدا ہوئے؟ ایک ناپاک منی کے قطرے سے پیدا ہوئے۔ ہمارا یہ جو وجود ہوا ہے ایک ناپاک قطرے سے ہوا ہے، اور یہ ناپاک منی کا قطرہ کس سے بنا ہے؟ یہ خون سے بنا ہے۔ خون کس سے بنا ہے؟ خون غذاؤں سے، کھانے پینے کی چیزوں سے بنا ہے۔ کھانے پینے کی چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ یہ مختلف علاقوں سے، مختلف ملکوں سے، مختلف جنگلات سے، مختلف کھیتوں سے، مختلف علاقوں سے آ کر پھر اس کے بعد ایک پورا سسٹم چلا ہے۔ یہ سارے کے سارے ذرات جڑے، پھر زمین کے اندر گئے، اس سے یہ ترکاری، پھل پھول، یہ سارے اجزاء نکلے، پھر اس کو ہمارے ماں باپ نے کھایا، پھر اس کے بعد وہ خون بنا، پھر وہ خون منی کی شکل اختیار کیا، پھر باپ کے صلب سے ماں کے پیٹ میں آیا، پھر اللہ نے اسے یہ بہترین شکل عطا فرمائی، تو یہ انسان کا وجود ہوا۔ یہ بھی تو ایک ذرات ہی تو تھے۔ ہمارا وجود تو بکھرے ہوئے، پوری کائنات کے بکھرے ہوئے ذرات ہے ہمارا وجود، ان سب علاقوں سے اللہ نے جمع کیا ہے۔ آج یہاں بیٹھ کر ہم مکے کے کھجور کھا رہے ہیں، یہاں بیٹھ کر ہم آسٹریلیا کا سیب کھا رہے ہیں، امریکہ کے انگور کھا رہے ہیں، کھا رہے نہیں کھا رہے ہیں بیٹھ کر۔ انسان کی پیدائش تو انہی چیزوں سے ہوئی ہے۔ یہ پوری دنیا میں جو ذرات بکھرے پڑے تھے اللہ نے ان سب کو جمع کر کے ایک انسان کو جیسے آج پیدا کیا ہے، کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح زندہ کریں گے۔
اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دو واقعات کے ذریعے سے خاص طور پر جو لوگ بعد الموت کا انکار کرتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا، یہ جو انکار کرتے ہیں، اللہ نے ان دو واقعات کے ذریعے سے بتا دیا یہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے ہمارا، صرف ایک حکم دیں گے، ہم ایک آواز لگائیں گے، وہ بھی ہم نہیں لگائیں گے، فرشتہ لگائے گا ہمارا نوکر، ہماری بھی ضرورت نہیں ہے، ہمارا نوکر یہ کام کر کے دکھا دے گا۔ کون کرے گا یہ کام؟ کون کرے گا بھائی؟ اسرافیل علیہ السلام۔ کیا کریں گے؟ سور پھونکیں گے، ایک ہی سور، ایک ہی آواز ہے، نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا نوکر کر کے بتائے گا یہ کام۔ تم سمجھتے ہو ہم نہیں کریں گے؟ ہم نہیں، ہمارا نوکر کرے گا یہ کام۔ ایک سور پھونکے گا، کائنات کی کائنات کھڑی ہو جائے گی، پوری کی پوری کھڑی ہو جائے گی۔ ہزاروں سال پہلے جن کا وجود بھی نہیں ہے، جن کا نام و نشان کوئی نہیں جانتا ہے، ان کے ذرات بھی جمع ہوں گے اور وہ بھی پورے جسم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، صرف کھڑے نہیں ہوں گے، دوڑتے ہوئے ملک شام میں جہاں میدان حشر قائم ہوگا وہاں کر سب کے سب جمع ہو جائیں گے۔ یہ ہے ہماری قدرت، ہم دکھائیں گے کل قیامت کے دن۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر ہم سب کو 100% یقین نصیب فرمائے، بعد الموت پر بھی 100% اللہ ہم سب کو یقین نصیب فرمائے، اور مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔